کبھی نہ کبھی انسان کی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ ہم سب انسان ہیں اور ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہی ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا کامل عزم اور یقین کے ساتھ۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ خدا ہمارا سیکنڈ آپشن کیوں ہوتا ہے؟ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ ہم اس پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش، محبت یا پھر اللہ؟ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، اور یہی مومن کا مقام ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ تڑپ ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے مانگا نہ گیا ہو۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو ہی خود توڑ رکھا ہے، تم نے خود کو ہی خود توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن، جیسے اس کا ایک حرف کن ان دونوں جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے، منصوبے بھی وہی بناتا ہے، اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک وہ تمہیں مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ ہم چاہیں تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا، مگر یقین کریں اللہ چاہے تو اختتام کے بعد بھی آغاز ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے۔ جب لگے کہ کوئی آپ کو بیچ راستے اکیلا چھوڑ گیا ہے تو اس انسان سے گلہ کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اصل میں اللہ نے آپ کو اپنے قریب آنے کے لیے اسے وسیلہ بنایا تھا، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو، اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، اور وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ بعض اوقات منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی بھلے وہ دیکھنے میں بھی کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا۔
ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسے اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز کو حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ کا ساتھ دلواتی ہیں، اور ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ کسی کی محبت اور خوف آپ کی عزت سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو معصومیت پسند ہے، اور ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے اور وہ اسے اللہ کا احسان سمجھے۔ اللہ کی دی توفیق اس کی عطا کردہ ہدایت اپنا کمال، اپنا ظرف، اپنی طاقت نہ سمجھے۔ ایسی معصومیت کہ اگر وہ گناہ کر لے تو فوراً توبہ کر کے توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، ٹوٹی پھوٹی، اچھی بری، پکی سچی، بس وہ معافی مانگے۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، 2 موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کو۔ بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا پہلا بے لوث سجدہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے تو زمین پر ماتھا ٹیکتے ہی اس کے ماضی کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نا امیدی کفر ہے، امید کا راستہ اللہ تک لے جاتا ہے۔ اس راستے کو تھامو اور خود کو بچاؤ، کیونکہ انتقام سیدھی لکیر کی مانند نہیں ہوتا، یہ تو گنا جنگل ہوتا ہے جس میں داخلے کے بعد انسان کو کھو جانے کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کیا کرو، یہ حادثات تھکا کر چور ہی کیوں نہ کر دے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہی سے کھل جاتی ہے۔ جو چیزیں گم ہو جائیں وہ کہاں ملتی ہیں؟ انسان کی نیت صاف ہو اور ڈھونڈنے کی لگن ہو تو گمشدہ چیزیں اپنے مقام پر دوبارہ مل جاتی ہیں جہاں ہم انہیں کھو چکے ہوتے ہیں۔
دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگے، دے دے تو شکر ادا کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔